اس پہ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم نے اولیاء کاملین کے فضائل و کمالات بھی بیان فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعارف بیان فرمائے کہ ان کا عمل کیسا ہوتا ہے اور ان کے زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ تقوی والے، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ جب رات کو پوری کائنات بستر پر آرام کر رہی ہوتی ہے، خواب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کروٹیں پہلو سے جدا، وہ بستر سے جدا رہتی ہیں، اور یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف اور طمع کی حالت میں ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں اپنی پوری رات گزار دیتے ہیں۔ یعنی اہل اللہ کا معاملہ ہمیں تمام اولیاء کاملین، جو حقیقی اولیاء کاملین ہیں، ان کی اگر ذوات مقدسہ کا جائزہ لیں تو تمام میں یہ قدر مشترک یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں، شب و روز اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دن کے اوقات میں مخلوق خدا کی خدمت ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا تزکیہ ہے، اور تعلیم و تربیت کا معاملہ ہمیں آپ کی خانقاہی نظام میں نظر آتا ہے۔ آپ خود دینی علوم کے ماہر ہیں، کئی علوم و فنون کی آپ تعلیم و تبلیغ فرماتے ہیں، اور پھر رات میں جب تنہائی کا معاملہ ہوتا ہے، یکسوئی کا معاملہ ہے، اب وہ رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پوری رات عبادت کے طور پر، ریاضت و بندگی کے طور پر گزار دیتے ہیں۔ آپ کا بچپن سے معاملہ دیکھیں کہ ایسے خاندان میں اور گھرانے میں آنکھ کھول رہے ہیں کہ جو ولیوں کا خاندان ہے، آپ کی والدہ ولی، آپ کے والد ولی ہیں، اور شہنشاہ ولایت حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، یعنی آپ ان کے فیض یافتگان ہیں اور نسب آپ کا پاکیزہ ہے، تو ہم اندازہ کریں کہ ایسی ذات، ایسی ہستی، ان کا اللہ رب العالمین سے تعلق اور عبادت کا معاملہ ہمیں کیا نظر ہے۔ تو اور رات کی کیفیت، آپ پوری رات، اکثر و بیشتر آپ کا معاملہ یہ ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں، رات میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، دن میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، مستقلاً آپ کا معمول یہ نظر آتا ہے۔ اور آپ کی خانقاہی نظام میں اگر کوئی عبادت کے معاملے میں کوئی اگر کمزوری کا اور سستی کا معاملہ اگر کرتا ہے، آپ کے جو طلباء ہیں، تلامذہ، ان میں سے اگر کوئی، تو آپ انتہائی اس پر سرزنش فرماتے ہیں۔ یعنی خانقاہی نظام وہ سراسر اس کی عمارت وہ عبادت پر کھڑی ہے، اور تربیت کے لیے جو بنیاد ہے وہ عبادت ہے، کہ اگر اللہ کی عبادت نہیں ہے تو اس کے علاوہ جزوی معاملات میں جتنی مہارت حاصل کر لیں وہ اللہ رب العالمین کا قرب نہیں پا سکتا۔ تو اگر کوئی عبادت کے معاملے میں آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور ارادہ یہ ہے کہ میں، چونکہ ایک قلبی ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے بندے کا مرید بنو کہ جن کی کرامتوں کی شہرت ہو اور جن کی کرامتوں کا چرچا ہو، تو وہ ایک جذبہ اور ایک نیت کے لے کر آتا ہے کہ میں آپ کی کرامتیں دیکھوں گا اور میرے لیے بھی آزاد بن جائے گا کہ میرے پیر صاحب کی فلاں کرامتیں ہیں، میں بیان کروں گا۔ اب کئی مہینے اسی کیفیت میں گزر جاتے ہیں لیکن کوئی کرامت نظر نہیں آتی۔ اب کئی مہینوں کے بعد جب اپنی مراد میں وہ ناکام ہوا، واپس جانے لگا، آپ سے اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے تھے؟ عرض کی حضور میں اس مقصد کے لیے آیا تھا، اور چونکہ یہاں مقصد میں نے حاصل نہیں کیا تو کسی صاحب کرامت اللہ کے ولی کے پاس جا کر ان کا مرید اور ارادت میں شامل ہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اتنا عرصہ، اتنا طویل عرصہ تو جو تم نے گزارا ہے، اس میں کوئی ایک بھی لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے مجھے غافل تم نے پایا؟ کوئی بھی ایسا عمل جو قرآن و سنت کے خلاف تم نے میری ذات میں، میرے کردار میں تم نے پایا؟ عرض کی حضور کوئی ایسا عمل نہیں پایا۔ آپ کی زندگی کے شب و روز میرے سامنے ہیں، آپ کی نجی، آپ کی اجتماعی زندگی، وہ سارے معاملات میرے سامنے ہیں، کسی بھی طور پر آپ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل کرامت یہ ہے، یعنی استقامت وہ کرامت سے بڑی کرامت ہے، کرامت سے بڑا اس کا مقام ہے۔ تو اتنے مہینے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہے اور کوئی بھی زندگی کے معمولات میں کوئی ایسا عمل نہیں پایا، کوئی کمزوری نہیں پائی کہ جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت کے خلاف ہو۔ تو فرمایا کہ یہ کرامت ہے، یعنی آپ کی پوری زندگی، ہمیں آپ کے دن ہو، آپ کی رات ہو، آپ کا بچپن ہو، جوانی ہو، آپ کا وقت وصال سے پہلے کا عمر مبارک کا سلسلہ ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت، خود بھی عبادت میں مستغرق رہے اور اپنے متعلقین کو تادم وصال اس کی تاکید فرماتے رہے، اور مستقلاً اس کا اہتمام فرمایا جاتا کہ آپ کے خانقاہی نظام میں کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں یکسوئی اختیار نہیں کرتا اور اس میں غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔